آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت اعلیٰ حضرت آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے. حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت دو لفظ ہیں. جیسی ہی عشق پکارا جائے محبت پکاری جائے ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میرے عزیزوں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا, اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا, بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی, لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا نہ ان کا کلام مٹنے دیا. سبحان اللہ. اس لیے یہ فارمولہ سمجھ کر کے چلو, جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے. آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے, مولا صلی وسلم دائما ابدا, سنے ہو کہ نہیں سنے؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے, عربی میں ہے. تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی, لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے, سننے میں لطف آتا ہے. یہ شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے. میرے نبی کی محبت میں لکھا تھا. جب فالج کی بیماری ہو گئی تھی, لکوا پیرالائز ہو گیا تھا اور علاج کرا کر تھک گئے, آخر میں ایک دن کمرے میں بیٹھ کر یہی قصیدہ لکھنے لگ گئے. امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی ام حبت الریع من تلقاء کاظمت وعومد البرق في الظلماء من اظمی فما لعینیک ان قلت اکتفا همتا وما لقلبك ان قلت استفق یهمی محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. امام شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہے. الحمدللہ پورا یاد ہے, لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, لکوا مار گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے روتے, قسمت جاگ گئی, خواب میں میرے آقا تشریف لائے. بوصیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ. جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا, لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا, یہ آدھا ہی بنا تھا, دوسرا بنی نہیں پایا تھا. جب خواب میں حضور نے پوچھا بوصیری سناؤ, تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فدا مولا صلی وسلم دائما ابدا. اٹک گئے, دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے, علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوصیری کو پہنایا. کہاں؟ خواب میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں. امام شرف الدین بوصیری حضور کی انتقال کے 700 سال بعد کے تقریباً خواب میں چادر بھی دی اور اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے آقا نے شرف الدین بوصیری کے جسم پر پھیرا اور مسکرا کر کے چلے گئے. تم کیا مسکرائے کہ گل کھل گئے. اور میرے عزیزوں, میرے آقا تو گھر پر آئے بھی اور چلے بھی گئے. شرف الدین بوصیری کہتے میری آنکھ کھلی تو بھینی خوشبو سے گھر مہک رہا تھا. میں نے سوچا خواب کی بات خواب ہے, لیکن دیکھا تو رات میں حضور نے جو چادر دی تھی وہ گود میں پڑی ہوئی تھی, گود میں رکھی ہوئی تھی. اٹھایا اور چوما.
سوچا میں تو فالج والا ہوں، ہاتھ پیر تو اٹھتے نہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھایا پیر اٹھایا دیکھا پورا صحیح سلامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا۔ میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن درمیان میں بات آئی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شرف الدین بوصیری کا قصیدہ گھر گھر پوری دنیا میں بچوں کو یاد ہے، چھوٹا ہی صحیح ایک شعر ہی صحیح، جو 700 سال پہلے کہے ہوئے قصیدے کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، صرف ہماری زبانوں پر نہیں۔ آج جا کر مدینہ طیبہ میں دیکھو، حضور پاک کی جالیوں میں اندر جانے والا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی کڑی پر بھی یہ شعر لکھا ہوا۔ میرے آقا نے اس قصیدے کو ایسا قبول کیا ہے، حضور کی تعریف کرنے والا مرتا نہیں ہے، حضور کی تعریف کرنے والا اس کا نام فنا ہوتا نہیں ہے، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، تم کہاں گھبرائے ہوئے ہو ان کوفے میں بیٹھے ہوئے پاکندی کتوں سے، ان لومڑیوں سے جو اندر بیٹھ کر کے تو میرے نبی کی شان میں بھونک سکتے ہیں۔ 4 بچوں کے سامنے آ کر بات تو کر کے دکھا۔ ان کی حالت تو یہ ہے، حضور کی شان میں بھونکنے کے بعد زندگی عجیبن ہو گئی، بے چین ہو گئی، بغیر سیکورٹی گارڈ کے باہر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے، نہیں آ پاتے، رات کی نیند بھی خراب، دن کا چین بھی گیا۔ ارے ان کے کوفے میں اگر ہمارا 8 سال کا بچہ بھی چلا گیا پانی پینے کے لیے، ایٹم بم لگنے لگتا، وہ کہتے آتنکوادی آ گیا تھا۔ 8 سال کا بچہ، کیوں یہ ڈر کیوں سوال ہے؟ حضور کی شان میں جب توہین کرو گے ڈر ڈر کر کے بھی مرو گے، اور حضور کی جو تعریف کرتا ہے وہ پوری دنیا میں چہکتے مہکتے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتا ہے۔ آج اس ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن ہر جوان پکار رہا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ کسی کو لبیک کہنے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر ہے کسی کو؟ ہاں، بات یہ سنو، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا پکارا ہوا نعرہ تھا، اور ایسا زندہ ہو گیا۔ میں دوسروں سے کہتا ہوں، جس کو لبیک کے نعرے سے چڑ ہے وہ آج سے عادت بنا لے روز سننے کی، کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے، یہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لگے گا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں، گھبراؤ مت ان نعروں سے، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں۔ اور جب اپنے نبی کو پکار رہے تو ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کسی کے باپ کو پکار رہے ہیں، کسی کے خاص نیتا کو پکار رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جو ہماری بے قراری کو دیکھتا نہیں، ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جس کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اور ہوں گے جو میرے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے سنیو، آج کی مجلس میلاد میں ہم یہ دعا کر کے جائیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، دعا کریں گے انشاءاللہ، یہ دعا کریں گے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا